بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان کیسے ہوئے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے اور بعد میں بھی بڑے شاہسوار اور سمجھدار جنگی کمانڈر تھے۔ یہ مخزومی خاندان کے جسم و چراغ تھے۔ بچپن میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن ابو جہل گہرے دوست تھے۔ دونوں ہی گھڑ سواری کے ماہر تھے۔ جب کبھی مکہ مکرمہ میں گھڑ سواری یا تیر اندازی کا مقابلہ ہوتا تو دونوں دوست ہمیشہ سب پر سبقت لے جاتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا والد اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام دشمنی میں باپ سے کم نہ تھے۔ غزوہ احد میں مشرکین کی طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ شریک ہوئے تو ان کو گھڑ سواروں کے دستے کا کمانڈر بنایا گیا۔ علاوہ ازیں لشکر کے دائیں حصے پر خالد رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو مقرر کیا گیا۔ جب احد کی لڑائی ہوئی تو اس میں خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کسی سے مخفی نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ عین نامی پہاڑی پر جو تیر انداز مقرر ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو مشرکین کے گھڑ سواروں کے کمانڈر بھی تھے، مسلم لشکر کو نرگے میں لینے کا سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ کوہ احد کے اوپر سے چکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مشرکین جو میدان جنگ سے بھاگ رہے تھے وہ بھی دوبارہ جنگ کی طرف پلٹے اور دونوں اطراف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا، اور اس غیر متوقع صورتحال میں 70 مسلمان شہید ہو جاتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق میں بھی شامل تھے۔ اسی طرح جب مسلمان حدیبیہ کے علاقے میں جمع تھے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کے شاہسواروں کے ہمراہ نکلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عصفان میں آمنا سامنا ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو بے خوف ہو کر نماز ظہر پڑھائی، اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ارادہ بنا کہ مسلمانوں پر اس وقت حملہ کرے جب وہ نماز پڑھ رہے ہو، آپ اپنے ساتھیوں کو صلاۃ الخوف پڑھاتے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے میں ناکام رہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے جنگی جرائم بھی بہت زیادہ تھے۔ وہ ہر میدان میں مسلمانوں کے خلاف نکلا تھا۔ احد کی ہزیمت کا سبب بھی وہی تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس لاکھ کو دیکھیے۔ یہ آپ کی عفو درگزر کرنے کی پالیسی ہے کہ آپ اس سب کچھ کے باوجود تمنا ہی کر رہے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمان ہو جانا چاہیے۔ کوئی اور حاکم ہوتا تو وہ ایسے لوگوں کو چن چن کر گرفتار کرتا، انہیں قتل کرواتا، مگر آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عمرۃ القضاء کے موقع پر جب مکہ مکرمہ پہنچے تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ عمرۃ القضاء کے موقع پر جب مسلمان مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بیشتر قریش اپنے گھر بار چھوڑ کر مکہ مکرمہ کو خالی کر گئے تھے، اور وہ پہاڑوں پر چڑھ کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتا ہے، مگر وہ نہیں ملتا تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے تم جیسے عقل مند شخص پر تعجب ہے جو اسلام سے پہلو تہی برت رہا ہے۔ کیا اب بھی کوئی شخص اسلام سے نا واقف رہ سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے متعلق دریافت فرمایا ہے۔ آپ فرما رہے تھے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالی اسے لے آئے گا۔ اللہ کے رسول کس طرح لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا خالد جیسا شخص اسلام سے بے بہرہ نہیں رہ سکتا، اور مزید فرمایا
اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرکین کے خلاف لڑے تو یہ اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہوگا اور ہم اسے دیگر لوگوں پر مقدم رکھیں گے۔ ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خط کے آخر میں لکھ رہے ہیں، میرے بھائی بہت ہو گئی، اب لوٹ آئیے اور جو ہو چکا اس کی تلافی کیجیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خط ملا، انہیں اللہ کے رسول کی پیشکش اور آپ کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ بھلائی چاہتا تھا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ان دنوں وہ ایک خوبصورت خواب دیکھتے ہیں جس کی تعبیر انہیں اسلام قبول کرنا ہی لگتی ہے، اور پھر وہ ایک دن مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ پہنچے تو ان کا بھائی ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا بھائی جان جلدی کیجیے، رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کی آمد کی اطلاع دے دی گئی ہے، آپ کے آنے سے وہ بڑے خوش ہیں اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے اپنا بہترین لباس زیبتن کیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ذرا چشمے تصور سے اس منظر کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے اپنے ایک بڑے دشمن اور دشمن کے بیٹے کو دیکھا تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں آپ تبسم فرما رہے تھے، میں نے خدمت نبوی میں سلام پیش کیا تو آپ نے خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے جواب میں فرما رہے ہیں ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمہیں ہدایت دی۔ مجھے تمہاری دانش مندی اور دور اندیشی سے یہ امید تھی کہ وہ تمہیں ضرور نیکی و خیر سے وابستہ کرے گی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں نے اسلام سے بڑی دشمنی کی ہے، میرے لیے مغفرت کی دعا مانگے۔ ارشاد فرمایا اسلام سابقہ گناہوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ میں نے عرض کی اس کے باوجود بھی میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق کو دیکھیے کہ آپ اپنے اس نئے ساتھی کی کس طرح حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اے اللہ، خالد آج تک تیرے راستے سے روکنے کے لیے جتنی کوششیں کرتا رہا ہے اس کی وہ سب کوتاہیاں معاف فرما دے۔ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر کیا ارشاد فرمایا تھا۔ مکہ مکرمہ نے اپنے جگر گوشے نہایت قیمتی فرزند ہمارے حوالے کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔